جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات ہوگی وفاقی کابینہ میں جو تبدیلی کہا جا رہا تھا کہ تبدیلیاں کی جا رہی ہیں بڑے پیمانے پہ، بہت سارے نئے لوگوں کو شامل کیا جائے گا، لیکن ہم نے دیکھا وہی پرانے چہرے آج کیبنٹ کا حصہ بنے۔ آج اسی حوالے سے گفتگو کریں گے اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اپنے معزز مہمانوں کا تعارف کراتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر جمال خان لغاری، بہت لمبے عرصے بعد آپ تشریف لائیں، سینئر رہنماء پاکستان مسلم لیگ نون کے، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ کاف کے سوری آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں صدیق الفاروق صاحب، مرکزی ترجمان ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے، آپ کا تعلق ہے، سینئر رہنما بھی ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں امتیاز صفدر وڑائچ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے سینئر رہنما بھی ہیں اور پنجاب سے بھی وہاں پہ صدر بھی ہیں پیپلز پارٹی کے، آپ کو بھی ویلکم کریں گے تھوڑی دیر میں، ہمیں جوائن بھی کر رہے ہیں۔ جمال خان لغاری صاحب، آپ نے دیکھا جو آج کیبنٹ میں تبدیلیاں کی گئیں، کہا جا رہا تھا تبدیلیاں ہوں گی لیکن بہت سارے وہی وزراء ہیں جن کو شامل کیا گیا، تھوڑے سے خالی پورٹ فولیوز چینج کر دیے گئے، تو کیا یہ ایک مثبت اقدام تھا حکومت کی جانب سے یا نہیں تھا؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسما جی، میں بہت عرصے کے بعد آیا، والد صاحب کی وفات کے بعد کچھ عرصہ لوگ اپنے غم میں تھے۔ جو کابینہ سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ نئی کابینہ آئے گی اور اس میں نئے چہرے ہوں گے، تو یہ سراسر میں سمجھتا ہوں کہ قوم کے ساتھ ایک لحاظ سے کچھ دیر کے لیے ایک مکروہ ترین اور بھیانک مذاق تھا، کیونکہ جو پالیسی ہوتی ہے اور جو سوچ اور فکر ہوتی ہے کسی گورنمنٹ کی، وہ ترجمانی اور عکاسی کرتی ہے ان کے اعمال سے، اور ان کے اعمال کی جو ترجمانی اور عکاسی پچھلے 3 سالوں سے واضح ہو چکی تھی، جس طرح مہنگائی کا طوفان برپا تھا، جس طرح لالیسنس تھی، آپ کے ڈرون اٹیکس کے اندر کسی حوالے سے کوئی کمی نہیں آ رہی تھی، تو آپ یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتی تھیں کہ نئے چہروں سے یا کوئی اس میں انقلابی رد و بدل آئے گا؟ میاں نواز شریف صاحب نے جو ایک الٹیمیٹم دیا تھا جس کے بعد کابینہ کے رد و بدل کا ہم سب کو شدت سے انتظار تھا، بڑے نئے چہرے آئیں گے، بڑے نئے لوگوں کو شامل، میری ذات کو انتظار نہیں تھا، مجھے معلوم تھا کہ نہ نئے چہرے آئیں گے، اور اگر نئے چہرے آئیں گے تو نئے چہرے بھی اسی سوچ اور اسی ایک معاشی طور کے اوپر عقلی فقدان کا شکار سوچ کا ہی مظہر ہوں گے، اور وہی سامنے آج رونما بھی ہوا۔ فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو انفارمیشن منسٹر بنا، دیکھیں جی، میں کسی کے اوپر پرسنل ہٹ کرنے کے لیے یہاں پہ نہیں بیٹھا، نہیں، لیکن میں چونکہ نام اس لیے لے رہا ہوں، کائرہ صاحب کی جگہ ان کو لایا گیا، کس حوالے سے لایا گیا؟ کائرہ صاحب کے اندر ایسی کون سی خامیاں تھیں جو کم از کم منظر عام پر نہیں آئی تھیں؟ پھر شاہ محمود قریشی صاحب کو، بالکل ان کو جس طریقے سے ان کو انسیریمونیسلی اپنے قلمدان سے ہٹا کے ان کو ایک ایسا قلمدان پانی اور بجلی کا ان کو دیا جا رہا تھا جو انہوں نے یکسر اس سے انہوں نے کہا کہ میں نہیں بہت سارے ایسے چہرے تھے جو شامل نہیں کیے گئے، راجہ پرویز اشرف بھی نہیں ہے، نذر محمد گوندل بھی نہیں ہے۔ راجہ پرویز اشرف کا تو اللہ تعالیٰ کی وہ جو انہوں نے بجلی جو کڑاکے سے گرائی ہوئی تھی عوام کے اوپر، وہ تو میں سمجھتا ہوں ان ساروں کی کوئی دعا لگی ہے جو راجہ پرویز اشرف صاحب، بہت سارے نام تھے، آسما اقبال کا نام کہا جا رہا تھا، ان کو بھی منسٹری دی جائے گی، آخری ٹائم پہ ڈراپ بھی کیا گیا۔ ہمیں ابھی جوائن کیا امتیاز صفدر وڑائچ صاحب نے، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے مرکزی صدر بھی ہے پنجاب سے بھی، آپ کو ویلکم بھی کہتے ہیں ڈسکشن میں۔ صدیق الفاروق صاحب سے پوچھ لوں پھر آپ کو ذرا آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیا اس وقت ہے۔ پی ایم ایل این نے بھی کہہ دیا، نون لیگ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ یہ جو نئی کیبنٹ بنائی گئی کچھ اس میں تبدیلیاں تو لائی نہیں گئی، وہی پرانے لوگ، وہی چہرے اور وہی سب کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں یہ عرض کروں گا کہ جناب نواز شریف نے جو 10 نکاتی قومی ایجنڈا دیا اور وزیر اعظم صاحب نے اپنے پارٹی کے کو چیئر پرسن کے ساتھ 6 دن کے مشورے کے بعد اسے قبول کیا کہ ہم 45 دن میں اسے نافذ کریں گے، یہ اس کا آدھا نقطہ تھا۔ آدھا نقطہ پیٹرولیم پرائس کا کم کرنا، وہ مان لیا۔ آدھا نقطہ یہ تھا کہ کرپٹ وزراء نکالو اور سائز کم کرو۔ تو اس میں سے کرپٹ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کرپٹ وزراء میرا خیال ہے وہ چہرے تو کچھ آ رہے ہیں، وہ چہرے تو کچھ موجود ہیں جن پر بہت سنگین الزامات ہیں، وہ بھی موجود ہیں، اور ابھی یہ قسط ہے، اب پتہ نہیں دوسری قسط میں کیا کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تو گویا دونوں کو ملا کے ایک نقطہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا، جبکہ جو ٹائم دیا گیا ہے، کتنے دن رہ گئے؟ ویسے 45 دن دیے گئے تھے، ٹائم کتنا رہ گیا؟ اگر آپ 20 فروری کی بجائے 25 فروری بھی کر لیں تب بھی کیا پیچھے 12-13 دن ہی رہتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ 10 پوائنٹ ایجنڈا جو ہے وہ یہ کب امپلیمنٹ کریں گے؟ مجھے تو ان کی اہلیت پر بھی شک ہے،
اور یہ جو کابینہ کو انہوں نے خراج تحسین پیش کیا کہ جی بڑا اعلیٰ کام انہوں نے کیا ہے. دیکھیں بجلی اور پانی والوں نے اس قوم کو اندھیروں میں ڈبو دیا, لوڈ شیڈنگ دی. رحمان ملک صاحب نے جناب یہاں کرپشن کم کرنے کی بجائے بڑھائی. اچھا جناب پھر آپ لے لیں ان کے جو اپنا وزیر خزانہ ہیں یا اقتصادیات کے لوگ ہیں, وہ نوٹ چھاپ چھاپ کر گزارا کر رہے ہیں. لوگوں کو انہوں نے مہنگائی کا تحفہ دیا ہے, لوگوں کو انہوں نے بے روزگاری کا تحفہ. بہت سارے کام ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا. 2 ارب روپے کے روزانہ نوٹ. تو مجھے صاحب ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ معاملات تو آگے بڑھ رہے ہیں. آپ نے کہا ایک نقطہ بنتا ہے, ایک تو پیٹرولیم پرائسز اور کیبنٹ میں تبدیلی, 2 نقطے ملا کے ایک نقطہ بنا, اور باقی 10 پوائنٹ ایجنڈے پہ ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا. 9 پوائنٹس ہیں کہاں ہیں جناب نواز شریف نے کیٹیگریکلی کہا ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں مایوس کیا ہے اور یہ وقت گزر جائے, نظر کوئی نہیں آتا. ساتھ گول میز کانفرنسوں کی بات بھی کرتے ہیں. تو جب یہ نہیں نظر آئے گا تو ہم عوام کو اب ہم مزید مایوس تو نہیں کر سکتے. مایوس آپ کہہ رہے ہیں نہیں کریں گے, پھر اپنا لائے عمل بھی بتائیں گے کہ نیکسٹ کیا کریں گے. آپ نے دونوں کی گفتگو سنی. انہوں نے کہا کہ ان کی اہلیت پہ شک ہے, وہ کہہ رہے ہیں ان کی کوئی سوچ نہیں ہے, اس گورنمنٹ کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, اور پھر وہی انہی لوگوں کو لا کے کیبنٹ میں بٹھا دیا. تبدیلی کی تو کی کیسے آپ لوگوں نے؟ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ موجودہ جو کابینہ ہے, گورنمنٹ کا جو بنیادی سوچ تھی کہ ہم جو 18ویں ترمیم ہے اس میں جو کیبنٹ کا سائز جس میں تمام سیاسی جماعتوں نے ووٹ دیا ہے اور متفق ہیں, پہلے کمیٹی میں وہ 18ویں ترمیم آئی, پھر قومی اسمبلی میں آئی, پھر سینٹ میں آئی, اور تمام سیاسی جماعتوں نے اس کو ووٹ دیا ہے, اور مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ کیو تمام نے اس کو ووٹ دیا ہے. تو وہ اس کے مطابق 48 اور 49 کے قریب یہ تعداد بنتی ہے جو کہ کابینہ کی ہو سکتی ہے. لیکن ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے کابینہ کو اس کا جو سائز ہے اس کو کم کرنے کا فیصلہ ہم نے کیا. حالانکہ ان کے مطالبے پہ کیا, بیٹھے ہیں, حالانکہ نہیں, ان کا مطالبہ اپنی جگہ 10 پوائنٹ, لیکن پارلیمنٹ نے ہمیں 2 سال کی یہ اپلائی کرنا تھا جو نیکسٹ الیکشن میں کیبنٹ بنتی 2013 میں. ابھی اس میں 2 سال موجود تھے, 2 سال تک موجودہ کیبنٹ کا سائز جو ہے یہ رہ سکتا تھا. لیکن 18ویں ترمیم ایک ایسی ترمیم تھی جس میں تمام سیاسی جماعتیں موجود تھی, اور ہم نے اعتراض کیا جا رہا ہے نا, وہی لوگوں کو, وہی لوگ ہیں, وہی پرانے چہرے, وہی